से पढ़ती थी ना, वो हमेशा काबिल थी, फर्स्ट ठीक सेकंड ठाक आती थी। काबिल थी, वो कोई थर्ड सेकंड नहीं आई थी, वो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड में उसका जमा पोजीशन खाना था। अपना जमा खाने जाती। इस्लामी पढ़ना, उर्दू पढ़ना, कुरान। अंग्रेजी पढ़ना, आप मास्टरों से पूछ सकते हैं, ये बहुत काबिल लड़की थी। इन दहशतगर्दों ने मेरे साथ ये किया है। दुश्मनी क्या है ना, बस ये मेरे साथ। वाले हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम गिलगित बल्तिस्तान की कौम जो है ना, हम खैर अभी तो हम मजबूर है ना, अदालत में गए हैं, कोर्ट पर, गवर्नमेंट के दरवाजे पर गए हैं, वो दरवाज़ा खटखटाया है हमने कि हमें ये तकलीफ़ है। अगर दरवाजे पर न जाते तो कुछ और हालात हो जाता। इसमें ये भी हम बताता, अगर इसमें कोई हालात ख़राब हो जाएगा गिलगित बल्तिस्तान में, गवर्नमेंट जिम्मेदार, गवर्नमेंट जो मोमिनेट ऑफिसरान है ये ज़िम्मेदार होंगे, और मोमिनेट हमारा चोर का जो ऊपर मेहरबान है ये ज़िम्मेदार होंगे। बाद में खून खराब चांस हुआ ना, है वो ये जिम्मेदार खराब होने होगा का। बस। पहले तो इज्जत के साथ मेरी बेटी ये यूथ को रोका है, गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को रोका है। गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को मैंने कई मरतबा बताया है कि भाई रुक जाओ, हम गया है गवर्नमेंट के दरवाजे पर हैं, तो गवर्नमेंट हमें कुछ इंसाफ देगी, इंशाल्लाह इंसाफ देगी, हमें इस तरह मायूस नहीं रखेगी। किस क्लास में पढ़ती थी आपकी बच्ची? छठवीं पास थी, वाली 7th में अभी उसको दाखिला देना था। सर्दियों की छुट्टियों पर वो घर में थी। फॉर्म के मुताबिक कितनी एज है? परम्बे के मुताबिक इस वक्त जना पाली कोई 12.5 साल है कि 13 साल है। ये मेरा बेटा बहुत परेशान होता है ना, अब ये घर में नहीं बैठता है, ये घर में नहीं बैठते, इस तरह इशारा करती है ना, मेरी आप ही लाओ कह के इस तरह परेशान। ये अपने बीमारी खाम स्पेशल है ना, ये तो मजबूरी है अभी उसके लिए इतना, फिर बस वो दर्द होता है ना, इसके लिए रोते हैं। कभी कभी वो तस्वीर देखा तो फिर बस मेरी वो बेटी, पहला खुदा दूसरा आप, बस वो मेरी बेटी लाइए तो बस मेहरबानी आपका। और वो आप हुसैन जा बुटी तिबार बिलम खुए खुए यार हर की नमान खुदा इधर पदार नो आपे मुया टगाजा पनोर बालू खुएटे दामू रुजान गाइबान रुजान गराट पसंद खिलट पसंद फायदा बिलासा फायदा आपी ना। वो दहशतगर्द के काम ऐसा होता है ना, इसमें ये नहीं बताया मैंने। ये कुलतुमाली नेर चवन मेंदू मन कुलतुमाली नेर चवन एकदम चागा मिनी साले से चवन ये बुते बिला बस बेचन खोल मजबूरी किराया काम बिलूम किन मजदूरी अखोल में बिलूम अखोल हुरुटाम दाबे मी न खरा मस्ती नोरुटाम बस मजदूरी अंकल हाय बस जमींदारी मजदूरी चाहिए से ये को 2 महीना बस हाल भाई दरपादरी खू चिरा कटे मजदूरी 4 रुपया 1000 मिल जाता है। अगर दिन को काम किया तो नहीं किया तो रह गया खत्म। किन बस अकेश परेशानी ये थमी निजे किन में तरीके एक्सीडेंट में खसवाल ते ऑपरेशन यार यूटी समन्या इतले स्पेशल एजुकेशन इस जवाम इस जवाम किन के जे का हाल में बस काम परेशानी का टेंशन है चाहिए बस ये ने दुमुशान सही भाई संचा वाले चरदून वाली दुमुशान डुटबो सही भाई अंकल। अच्छा, बच्ची का ये भी कहना था कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कहीं और मेरी शादी करवाना चाह रहे थे जहाँ मैं पसंद नहीं थी। नहीं, ये झूठ है। ये वही लोग, वही दहशतगर्द ये बयान करवाते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं। हमको क्या चटी पड़ी थी कि 13 साल में हम शादी करेगा। मेरा मकसद थी कि उसको कोई डॉक्टर बनाएगा, मेरा मकसद थी कि उसको इंजीनियर बनाएगा। अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनने की सूरत में मैंने उसको बोला था आप मैट्रिक करो, हम गवर्नमेंट में आपको नौकरी दिलाएंगे, तो हमारा मकसद तो कुछ और था। ये नहीं था कि किसी गुजर 3rd क्लास बकरी चराने वाला लड़का के साथ हम रिश्ता करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं था। वो रिश्ता का काबिल नहीं है वो लड़का, उसका हाथ में कोई हुनर नहीं है, कोई तालीम नहीं है, घर बार उनका नहीं है, ऊपर नातोड़ में झूंपड़ियाँ बनाकर उसमें बैठे हुए लोग हैं। वो अपना खाने के लिए वो फिर नहीं है तो फिर किस तरह वो उसकी कोई शादी की पहला हमारा वो नहीं था। उसको मेरी मकसद थी ये बच्चा स्पेशल है, वो लड़की मेरी बेटी ठीक ठाक थी। मैंने बोला चलो जी आप पढ़ो, जितना तक हमारा दम हुए जान जिस्म में है हम आपको डॉक्टर बनाएगा, एक इंजीनियर बनाएगा, ये मकसद था। शोहर का भी हालत यही है। मैडम साहिबा वो कानूनी तौर पर वो इस वक्त मेरे अंदाजे में वो कानूनी तौर पर वो अपना मसलन बयान की वो काबिल कबूल नहीं है। उसकी उम्र कम है। उम्र का भी एक गवर्नमेंट में, सरकार में, कानून में एक लिमिट होता है। वो अपना मर्द से एक शादी करने का, घर से फरार होकर किसी जुआन के साथ जाने का एक लिमिट होता है।
یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک لمٹ ہے ہیں، تو لمٹ سے یہ کم ہے، تو اس کا یہ اس نے خود نہیں بولی ہے، وہ لوگوں نے دھمکی دے کر ڈرا کر اس کو بلوایا ہے. وہ افراز گل اور حمید اس دن یہاں سے گیا ہے نیچے جا کر یہ ویڈیو، یہ اسی ایس ایس پی یعنی جناب علی ایاز صاحب کی مشورے پر یہ ویڈیو اس سے لے کر یہ چھاپ کر آیا ہے. یہ مثلاً کیا نام ہے، افراز گل اور حمید، اس کا مین کردار کنٹرولر یہ دو ہے ان کا. باقی یہ جو فرید کا جو 7 چاچے ہیں، 7 چاچوں میں سے یہ 3 کا زیادہ، ایک تو اس کا باپ ہو گیا، ایک گیلانی ہو گیا، ایک جناب علی محمد امتیاز ہو گیا. یہ 3 کا اسپیشل کردار ہے. یہ آتے جاتے رہا ہے. ہم نے پولیس کو اطلاع دیا ہے یہ فلانکی آیا ہے، بھائی لڑکی کے پاس تھا ان کا چاچا، وہ آیا ہے، پکڑو اور اس سے ایکشن لے لو. بلکہ پکڑنے کے بجائے پولیس نے اس کو ایک دم یہاں سے لے جا کر بے کر کے گھر میں چھوڑا ہے. سر کیا لگتا ہے کیا آپ کے بیٹی اس سے پہلے بھی گھر سے باہر زیادہ دیر رہتی تھی؟ نہیں تو زیادہ گھر سے باہر گئی تو یہی گھر تھا، ادھر تک جاتی تھی. اچھا. ہاں، یا یہ لڑکیاں ادھر آ کر ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اگر اس سے بھی زیادہ باہر گئی تو یہ ساتھ لگے ہیں گھر ہمارا پیچھے گجرات برادر کا، ان کے گھر جاتی تھی. زیادہ تر اس گھر میں ہوتی تھی، وہ باقی کسی کے گھر میں نہیں جاتی تھی. یہ ان لوگوں نے اس کو مثلا جو بیان اس نے دیا ہے لڑکی نے، وہ اپنا مرضی سے نہیں دیا ہے، وہ ابھی مجبور ہے. سر آپ کے پاس جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تب سے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، شخصیات ہیں، منسٹرز ہیں، وزراء ہیں، جو خواتین ممبران اسمبلی ہیں جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھ کے خواتین کے حقوق کی نمائندگی کر رہی ہے، بالکل جناب، کیا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ آپ کے اس گھر پہ ابھی تک آج تک کوئی آئے ہیں؟ جس دن میں نے میڈیا پر دیا ہے اس کے بعد یہ کاروائی شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے نہیں تھا؟ اس سے پہلے ایاز صاحب نے اس پر کمبل ڈالا تھا. ایس ایچ او ایڈیشنل ایس ایچ او دنیور مثلا وہ اس کا کیا نام ہے، لال محمد، ایڈیشنل ایس ایچ او لال محمد، جو بھی اس لڑکی کی فلک نور کی کیس کے سر پر دنیور تھانہ گئے ہیں تو وہ وہاں خطیب بن کر فتوا دے رہا تھا لوگوں کو، یار اپنا مرضی سے گئی ہے، وہ جوان ہے. حالانکہ اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ لال خان نے میری بیٹی کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ جانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ بکنگ تھا اس لیے وہ یہ مشورہ دیتا تھا. جو بھی جاتا تھا. سر آپ جو کیس لڑ رہے ہیں، آپ تھانے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے یا آپ اکیلے یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اکیلے جی، اکیلے. بالکل، آپ خدا ہمارے ساتھ ہے اور اکیلے ہیں. کسی نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی؟ نہیں کوئی مدد نہیں کی. انشاءاللہ کریں گے اگر وقت آئے گا تو. قوم ہمارا مشہور قوم ہے. جس طرح ابھی آپ ایسی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ چیف کورٹ میں تھے کل، جی، وہاں پہ جو وکلاء آپ نے ہائر کیے ہیں کیا آپ ان کو پے دے رہے ہیں یا فیس وغیرہ دے رہے ہیں؟ فری میں لڑ رہے ہیں؟ نہیں، فری میں بھی نہیں لڑ رہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل زمانہ میں کچھ تو لے لیں گے. ابھی ہم شفیع صاحب کو ہم دے رہے ہیں. میرا شروع سے یہ شفیع صاحب ہمارا وکالت کرتے رہا ابھی تک. اب یہ 2-2.5 مہینہ قریب ہو رہا ہے، 2.25 مہینہ ہم قریب 70,000 روپے 90,000 روپے میں نے وکیل کو دیا. عدالت میں وہ لوگ پیش ہو رہے ہیں؟ ہاں جی جناب، تو وہ وکیل عدالت میں لگے ہیں نا. ان دنیور تھانہ والوں نے تو وکیل پر بھی اعتراض کیا. آپ ہمارے اوپر اعتبار کر کے چپ چاپ آرام سے یہاں لیٹ کر کھاؤ، بولا مجھے تھانے میں. وکیل آپ نے کیوں کیا؟ وکیل صاحب کو پیسے لے گا. میں مجبوری سے کیا وکیل بیان تھا کہ وہ کب تک بازیاب کریں گے؟ پولیس کوشش کرتے ہیں، بس خاتون کوشش میں لگا. اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کے بیٹی کا بیان بھی سامنے آیا ہے نا، اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب جو بیٹی کا بیان سامنے تو آ گیا ہے جی، تو اس کے بعد آپ لوگ کیا اپنا رول پلے کریں گے؟ میں نے یہ کرنا ہے جناب، اس بچی کو بازیاب کرنا ہے. ہم نے بچی کو اٹھانا ہے، ہم نے اس کو تعلیم دینا ہے. وہ بچی کی غلطی سے گئی نہیں ہے، یہ چوری ہو گئی ہے. اچھا، میں جو چوری ہو گیا مال جو ہے ہم نے واپس نکالنا ہے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے. اب یہ پھر خوارانہ چیز ہے، پھر خوارانہ نہیں ہے، بلکہ پھر خوارانہ نہیں ہے. یہ ہم پورے گجرات کو ہم ملوث نہیں کرتے ہیں. اس میں چند لوگ دہشت گرد ہے. یہ جو آفیسران جو یہ دہشت گردوں کا سپورٹ کرتے ہیں،
یہ بھی اسی دہشت گردی میں شامل ہے. کیا آپ کے بیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے؟ بات نہیں کروائی ہے؟ نہیں. جو صلح کے لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کریں، تو وہ صلح کے دوران آپ سے کوئی بات انہوں نے کی ہے یا آپ کی بیٹی سے کوئی فون پہ بات، ٹیلی فونک کوئی بات؟ اتنا بتایا کہ ہم فون پر یہ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے، براہ راست ہم موبائل میں ہم آپ کو بات کرائیں گے، آپ کو تسلی ہوگی، ہمارے ساتھ صلح کرو. اچھا. میں نے بولا ٹھیک ہے، وہ لاؤ. جا کر پولیس کو اطلاع دے دی، یہ کہانی ہے بھائی، یہ بندہ ایسا کہتا ہے، کیونکہ وہ چور تھا نا. میری بیٹی اس کو پاس تھی نا، بالکل اس کو پتہ تھی، کنفرم تھی. پولیس نے اس کو بھی نہیں پکڑا. کی کورٹ میں لائے، اگر کورٹ اس لڑکی کی بیان پر بھائی اس کی بیان ٹھیک ہے، یہ قابل قبول ہے، قانون میں چلتی ہے بول کر اگر فیصلہ دیا تو ہم تو بس بھائی سلام کر کے نکلنا ہے ہم نے. اس کی لڑکی کے بیان پر ابھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ابھی کورٹ میں لائیے وہ کیا بولے گی، یہ علم نہیں ہے ہمیں بھی. جہاں تک ہمیں اندازہ ہے کہ وہ ہم کو ڈھونڈتی ہے اس وقت، سنا ہے ہم کو ڈھونڈتی ہے، ماما پاپا کے نام پر ڈھونڈتی ہے، وہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ 2 مہینے تک ان لوگوں نے ویڈیو میں کیوں نہیں دیا، میڈیا میں کیوں نہیں دیا. یہ 2 مہینہ میں ان چور کا بچوں نے اس بچی اپنا مرضی پر گئی ہے تو کورٹ میں کیوں حاضر نہیں کیا. مجھے کورٹ تک وکیلیں لے کر آگے جانے کا موقع نہیں دینا تھا ان لوگوں نے. لڑکی کو لا کر دوسرے، آج کا آپ کو پتہ ہے قانون بھائی کھڑا کورٹ میں رچ ہو گیا، قانون آدمی کو بلاتا ہے، ماں باپ کو بلاتا ہے، بھائی کورٹ میں رچ ہو گیا، ابھی آرام سے بیٹھو، ضمانت ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، ہاتھ مالتے ہوئے نکلنے والی بات ہے. یہ 2 مہینے تک وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر لڑکی اپنے مرضی پر گئی ہے، کہتا ہوں کہ جناب والے میری بچی بازیاب کرے، میری بچی لائے کورٹ میں، وہ بیان اس کی ہو جائے. اگر کورٹ مانے ٹھیک ہے، اس کا میڈیکل ہو جائے گا. ابھی سنا ہے کہ کسی بغیرت کا بچہ نے ادھر نیچے پنجاب میں کچھ پیسہ لے کر اس کا میڈیکل جناب والی پاس کیا ہے کہ یہ 16 سال ہے، 18 سال ہے. اس کو بھی دیکھیں گے. جس دن پیدا ہوئی ہے ریکارڈ میرے پاس ہے، اس کو بھی دیکھے گا. اکثر قانون ہے آگے، قانون دیکھے گا، جج صاحب دیکھے گا بھائی آیا یہ پٹھان ڈاکٹر پٹھ آباد والا کا سچ ہے، آیا کہ ادھر کا یہ فارمبے کا سچ ہے، آیا پٹھ آباد والا کا سچ ہے، آیا ہیلتھ میں یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا ڈیٹ آف برتھ پر مثلا سچ ہے.